جب سورت تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصہ میں آپ سے بیر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور مار غصہ کے منہ میں چاک پڑتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی حجوب کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے رسول شاعر نہیں ہیں، کسی کی حجوب کریں پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری اور بکتی جاتی۔ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے پھری مگر جب آقا علیہ السلام کو نہ دیکھ سکیں تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر چل جانے لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اسے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ درس ہدایت آمد میری انکیاری ہوتے ہوئے آنکھ کا پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور علیہ السلام کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے اور اس کو آقا علیہ السلام کے معجزہ کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور علیہ السلام کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بارہا صادر ہوئی ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہیں کیونکہ ہر ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ کیا ہوا کرتا ہے۔